معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ اگر طویل عرصے تک شادی شدہ عورت کو انزال نہ ہو تو شادی شدہ عورت ہسٹریا کے مرض کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے 5 دانے بادام، 10 گرام چینی، 6 گرام گوند کتیرا اور 6 گرام نشاستہ کو پیس کر 1 چمچ صبح 1 چمچ شام نیم گرم دودھ کے ساتھ 1 ماہ تک استعمال کریں تو پستانوں میں اٹھان بھی آئے گی اور سائز میں بھی اچھا خاصا اضافہ ہوگا۔ اس کے ساتھ اپنی خوراک میں دیسی گھی اور پنیر کا زیادہ استعمال کریں۔ پستانوں کو گول مٹول اور بڑا کرنے کے لیے رات کو سوتے وقت مناسب مقدار میں سونف کا تیل لے کر تھوڑی دیر اینٹی کلاک وائز مالش کریں اور گرم کپڑے پہن لیں۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں نمایاں فرق واضح ہونے لگے گا۔ بند حیض کو جاری کرنے کے لیے ابہل کو بریک کر کے دگنے سے زیادہ خالص شہد میں ملا کر رکھ لیں۔ روزانہ 1 چمچ کی مقدار میں صبح و شام استعمال کرنا خون حیض و نفاس کو جاری کرتا ہے۔ نیم کے خشک پتے پانی میں جوش دے کر غسل کرنے سے گرمی دانوں سے نجات ملتی ہے۔ آدھا گرام افیون کو نیم گرم دودھ میں حل کر کے کان میں ڈالنے سے کان کے اندر کے دانے اور شدید درد میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ نیم کے خشک پتے پانی میں جوش دے کر غسل کرنے سے گرمی دانوں سے نجات مل جاتی ہے۔ دار چینی کی چائے سے شوگر لیول کم ہوتا ہے، لہٰذا ہمیشہ دار چینی کی چائے میں چینی یا شہد کا استعمال ضرور کریں۔ بیت الخلاء میں ننگے پیر جانے سے بواسیر جیسے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اگر نہانے کے بعد بریسٹ پر کوئی گرم کپڑا ٹائٹ سے لپیٹ دیا جائے تو بریسٹ کا سائز بڑھنا رک جاتا ہے۔ بیلگری پھل کھانے سے دست میں افاقہ ہوتا ہے۔ روزانہ دار چینی کی ڈنڈی پر لیموں کا رس ڈال کر سونگھنے سے سگریٹ پینے کی عادت چھوٹ جاتی ہے۔ بار بار گھبراہٹ ہونا دل میں پیدا ہونے والی کسی خرابی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ چقندر کو کچل کر اس کا پانی نچوڑ لیں، پھر اس پانی کا 1 قطرہ روزانہ ناک میں ڈالیں، اس سے آنکھوں کی زردی پیلا پن ختم ہو جائے گا۔ تھوڑے سے دودھ میں زیادہ سارا ٹھنڈا پانی ڈال کر پینے سے سینے کی جلن ٹھیک ہو جاتی ہے۔ روزانہ کچے پکے ناریل کا پانی پینے سے بریسٹ کا سائز بڑھتا ہے۔ انگور کے بیج کھانے سے بھی بریسٹ کا سائز بڑھتا ہے۔ پان کی چھالیاں چبانے سے بریسٹ کا سائز بڑھتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ آپ بغیر ذائقے والی پان کی چھالیاں چبائیں۔ دل کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگیں تو چند منٹوں تک زور زور سے کھانسی کریں، اس طرح آپ کے دل کی دھڑکن نارمل ہو جائے گی۔ دل کے مریض کو زیادہ گرم پانی سے نہانا چاہیے، کیونکہ گرم پانی سے نہانا دل کی دھڑکن میں اضافہ کرتا ہے۔ کف دریا کو بریک کر کے شہد میں ملا کر مسوڑوں پر ملنے سے بچوں کے دانت آسانی سے نکل آتے ہیں۔ ببول کے درخت کی چھال کو کوٹ کر پانی میں اتنا جوش دیں کہ پانی آدھا رہ جائے، پھر اس پانی کو بوتل میں بھر کر رکھ لیں۔ جس عورت کو حیض کی زیادتی ہو، ایام حیض میں جب پیشاب کرے تو اسی پانی سے آپ دست لے، اس سے کثرت حیض کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ کڑی پتوں کی چائے پینے سے اضافی چربی سے نجات ملتی ہے۔ مونگ پھلی، بھونے ہوئے چنے اور چھوہارے کینسر کے مریض کے لیے نقصان دہ ہیں۔ دال چنا، دال ماش، سفید چنے اور کالے ماش بھی کینسر کے مرض میں نہیں کھانے چاہیے۔ مسوڑوں میں خون آنے کی صورت میں سب سے سستا اور آسان ترین گھریلو نسخہ گرم نمکین پانی سے غرارے کرنا ہے۔ دانت میں کیڑے لگ جائیں اور ان کی وجہ سے دانت میں درد شدید ہو تو ہینگ کو اس مقام پر رکھنے یا لگانے سے درد میں فوراً سکون ہو جاتا ہے اور کیڑے بھی دفع ہو جاتے ہیں۔ ٹی ٹری آئل کے چند قطرے 1 گلاس نیم گرم پانی میں ملائیں اور پھر اس مکسچر سے غرارے کرنے سے دانتوں سے خون رسنا بند ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ تیل کا 1 قطرہ نرم ٹوتھ برش پر ڈال کر بھی اسے دانتوں پر مل سکتے ہیں۔ لیمو کے پانی میں نمک ملا کر دانتوں پر ملنا دانتوں کو چمکدار بناتا ہے۔ 15 گرام بائبڑنگ کو سرخ کپڑے میں پوٹلی میں باندھ کر تھوڑے پانی میں جوش دے کر اس پانی سے کلیاں کریں اور پوٹلی کو دانت کی جڑ میں دبائیں، اس سے کیڑے نکل جاتے ہیں اور دانت کا درد بھی جاتا رہتا ہے۔ مسوڑوں میں زخم یا ناسور ہو تو ہلدی کو باریک کر کے پیس کر بطور منجن صبح و شام استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ درخت ببول کی چھال کو ریزہ ریزہ کر کے پانی میں جوش دے کر کلی کریں، اس سے دانت کے کیڑے باہر آ جاتے ہیں اور دانت کے درد میں سکون آ جاتا ہے۔ دانتوں سے برف چبانے سے دانت جلدی کمزور ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ پانی یا مشروبات میں برف کے کیوبز ڈالنے کے بجائے ٹھنڈا یخ پانی ڈال لیا جائے۔
कटाई यानी कटेला के पूरे पौधे को जड़ से उखाड़ लें, फिर इसे टुकड़े टुकड़े करके थोड़े पानी में जोश दें। इस पानी से कुल्ली करना दांत के दर्द और दांत के कीड़ों को दूर करने के लिए नाफिया है। चरचिट्टा के पौधे को जड़ से उखाड़ लें, फिर खुश्क करके जलाएं और इसकी राख को बारीक सफूफ करके सरसों के तेल में मिलाकर रख लें। इसे रोजाना दांतों पर मलने से पाइवेरिया की शिकायत जाती रहती है और दांत और मसूड़े भी मजबूत होते हैं। बलगमी मिजाज वाले भैंस का दूध इस्तेमाल ना करें और भैंस का दूध देर से हजम होता है, इसलिए दूध पीते बच्चों को भी गाय का दूध देना मुनासिब है। अगर गर्मी की ज्यादती से मुंह आ गया हो और बहुत सोजिश और तकलीफ हो तो सब्ज धनिया के पानी में लाजवाब इसबगोल मिलाकर गरारे करने से बहुत जल्द आराम आ जाता है। मूली के पानी को नीम गर्म करके चंद कतरे कान में डालने से कान के कीड़े मर जाते हैं। इसी तरह आबे पुदीना या आबे प्याज के डालने से भी कीड़े मर जाते हैं। मालकंगनी को हस्बे ज़रूरत शहद में पीसकर बड़े चने के बराबर गोलियां बना लें। रात को सोते वक्त एक गोली नीम गर्म दूध से इस्तेमाल करें। कमर दर्द और आम जिस्मानी दर्दों के लिए बहुत मुफीद है, खासकर बूढ़े लोगों के लिए तो ये नुस्खा ज़बरदस्त है। चेहरे पर स्याह तिलों का नुस्खा। चेहरे पर स्याह तिल को खूबसूरती की अलामत समझा जाता है, लेकिन ये तिल तब तक ही खूबसूरती की अलामत होते हैं जब तक ये एक या दो हों। अगर ये तादाद में तजावुज़ कर जाएं तो ये बदनुमा लगने लगते हैं। अगर आप अपने चेहरे की खूबसूरती को बरकरार रखना चाहते हैं तो आसान घरेलू इलाज से आप इस परेशानी से मुकम्मल निजात हासिल कर सकते हैं। चेहरे से तिलों का खात्मा करने के लिए आपको जो चीज़ दरकार होगी वो है फूल गोभी का जूस। जी हाँ, एक गोभी का ताज़ा जूस लें और चेहरे पर लगा लें। इस जूस को खास तौर पर तिल वाली जगह पर लगाएं और कुछ देर लगा रहने दें। उसके बाद पानी से धो लें। गोभी के जूस के रोजाना इस्तेमाल से आपके चेहरे के तिल गायब होना शुरू हो जाएंगे। गंधक आंवला सार को सिरका में हल करके इसमें रुई लथेड़ कर इस दांत पर रखी जाए जिसमें कीड़े हों तो इससे दांत के कीड़े बाहर आ जाते हैं और दांत के दर्द में फौरी अफाका होता है। सर का दर्द नया हो या पुराना, सारे सर में दर्द हो या आधे सर में, दाढ़ में दर्द हो या दांत में, सब के लिए मुफीद और ज़ोदे असर नुस्खा है। 20 ग्राम नुशादर और 2 ग्राम कफूर दोनों को बारीक पीसकर शीशी में महफूज कर लें। पूरे सर के दर्द और आधे सर के दर्द में एक चुटकी दवा नाक के दोनों नथनों में से जोर से सूंघाएं या चढ़ाई जाएं तो छींकें आकर या बगैर छींकने के नाक से रतूबत निकलकर दर्द को आराम आ जाएगा। इसके अलावा अगर किसी की दाढ़ या दांत में दर्द हो तो यही दवा एक चुटकी दांत और मसूड़ों पर मलें और मुंह नीचे की तरफ झुका लें ताकि मुंह से रतूबत बखूबी खारिज हो जाए। दांत दर्द में फौरी तौर पर अफाका होकर आराम आ जाएगा। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और जाते जाते साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं। मिलते हैं किसी और अच्छी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।